اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق۔ درود و سلام نازل ہو آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، جو حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے تذبیب الاناء بالفضہ، یعنی ٹوٹے ہوئے برتن کو چاندی سے بھرنے کا حکم۔ یعنی کوئی برتن ٹوٹ گیا ہو، اس ٹوٹے ہوئے جگہ پر چاندی لگانا کیسا ہے۔ اس سلسلے کی حدیث ہے، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر فاتخذ مکان الشعب سلسلۃ من فضہ، اخرجہ البخاری۔ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی پیالہ ٹوٹ گیا۔ ان قدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکسر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی پیالہ ٹوٹ گیا۔ فاتخذ مکان الشعب، تو آپ نے اس ٹوٹی جگہ پر سلسلۃ من فضۃ، چاندی کا تار لگوا دیا۔ جو برتن، جو پیالہ ٹوٹ گیا تھا، اس ٹوٹی جگہ پر چاندی کا تار لگوا دیا۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ القدح، قاف اور دال دونوں پر زبر، قدح چھوٹا پیالہ کو کہتے ہیں۔ الشعب، شین کے زبر عین کے سکون کے ساتھ ٹوٹی ہوئی جگہ۔ قدح کہتے ہیں پیالہ کو، اور شعب کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی جگہ کو۔ سلسلہ، دونوں جگہ سین پر زبر، ایک جگہ کو دوسری کے ساتھ ملانا، جوڑنا، اور دونوں جگہ سین کے زیر کے ساتھ بھی ہے۔ اس صورت میں لڑی، زنجیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ لڑی، زنجیر وغیرہ کے معنی ہوں گے۔ وہ لوہے کی زنجیر دھاگے کی طرح باریک ہوگی۔ معنی یہ ہوا کہ دونوں جانب شکستہ مقام کو چاندی کے تار سے ملا دیا، یعنی اس ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی لگا دیا۔ حاصل کلام، خلاصہ کلام یہ کہ یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ ایسی ضروریات و اغراض کے لیے تھوڑی سی چاندی استعمال کرنا جائز ہے۔ گویا کھانے پینے کے برتنوں میں ضرورتاً اتنی کم مقدار میں سونا اور چاندی اگر لگا ہو تو ایسے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے، اور ان سے وضو، غسل وغیرہ کرنا بھی بلا کراہت درست اور جائز ہے۔ سونے چاندی سے بنے ہوئے برتنوں کے استعمال میں تکبر اور تعلی کا عمل دخل ہوتا ہے۔ کبر و نخوت اور تعلی خالق کائنات کو پسند نہیں، اس لیے ان کا استعمال ناجائز قرار دیا گیا۔ اور شکستہ کو تار کے ذریعے، ٹوٹے ہوئے کو تار کے ذریعے پیوستہ کر کے استعمال کرنے میں ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں کبر و غرور، نخوت اور تعلی کا کوئی عمل دخل نہیں، اس بنا پر استعمال کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو درس میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت آئی ہے،
اس کی وجہ یہی تھی کہ انسان سونے اور چاندی جو مہنگی چیزیں ہیں اس کا برتن پیالہ خرید کر یا بنا کر اس میں کھانا پینا ناجائز ہے، اس لیے کہ اس میں کبر ہے، نخوت ہے، تعلی ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے۔ البتہ کوئی عام برتن ہے، عام پیالہ ہے اور ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کے تار سے باندھ دیا گیا ہو، چاندی پگھلا کر اس پر ڈال دیا گیا ہو، ویوستھا کر دیا گیا ہو، لگا دیا گیا ہو، تو چھوٹا معمولی ٹکڑا لگانے سے ناجائز نہیں ہوگا، اس میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کیونکہ ایسی اس صورت میں کبر و نخوت، گھمنڈ، غرور، تکبر کی بو نہیں آتی ہے، بلکہ یہ معاملہ دیگر گوں ہیں۔ اس لیے ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی سے پیوند لگا کر یا اس میں تار لگا کر یا اس طرح سے کوئی ایسی چیز چھوٹے ٹکڑا لگانے سے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بشرطے کہ اس میں کبر نہ ہو، نخوت نہ ہو، تکبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہر معاملات میں، کھانے پینے سے لے کر عبادات، معاملات، تجارت، ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔